جب بھی کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح کو برزخ میں ڈال دیا جاتا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ ایک انسان کو دنیا میں 4 عالم میں رکھا جاتا ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا سبب اور ہر عالم میں رہنے کی مدت مختلف ہے۔ مثلاً عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین ہیں، پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت اور اس میں رہنے کی مدت قیامت تک ہے، اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں جانے کا سبب حضرت اسرافیل کا سور پھونکنا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ کا وقت عالم برزخ ہے۔ برزخ کے معنی آڑ یا پردے کے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہتی ہے۔ اسی کو قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے عذاب قبر کو چھوڑ کر برزخ کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر مرنے والے کو قبر نصیب نہیں ہوتی، مثلاً پانی میں ڈوب جانے والا یا آگ میں جل جانے والا، لیکن سزا اور جزا کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت کو برزخ کا نام دیا گیا، جہاں موت سے حشر تک تمام روحیں رہتی ہیں۔ نیک روحوں کا نامہ اعمال علیین میں، جبکہ مجرم روحوں کا نامہ اعمال سجین میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کی لحد تیار ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کھرید رہے تھے۔ آپ نے سر اٹھایا اور 3 بار فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور حد نظر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ اس کی روح اس طرح آرام سے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ، اور جب ملک الموت اس کی روح نکال لیتے ہیں تو سامنے بیٹھے خوبصورت فرشتے پلک جھپکنے تک بھی ملک الموت کے پاس اسے نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر جنت سے لائے گئے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلندی پر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اسے دنیا کے بہترین نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، یہاں تک کہ پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کے ساتھ اسے چھوڑنے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا میں لے جاؤ۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف یعنی قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر قبر میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس سے 4 سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ سب تمہیں کیسے پتا چلا؟ مومن کی روح ان 4 سوالوں کے صحیح جواب دے گی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، جہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو آئے گی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور خوبصورت خوشبو والا شخص اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ کہ تیرا چہرہ تو بھلائی والا ہے۔ تو وہ خوش شکل انسان جواب دے گا کہ میں تیرے دنیا کے عمل صالح یعنی نیک اعمال ہوں۔ وہ شخص فوراً بول اٹھے گا کہ اے میرے رب، فوراً قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ اسی طرح جب کافر یا مجرم شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر نازل ہوتے ہیں اور حد نظر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ پھر وہ اس کی روح کو اس کے جسم میں سے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی گرم سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جائے۔ پھر سامنے بیٹھے فرشتے پلک جھپکنے تک بھی ملک الموت کے پاس اسے نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اس بالوں سے بنے کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں جس سے کسی مردار سے نکلنے والی بدبو آتی ہے۔
फिर उसकी रूह को लेकर बुलंदी पर जाते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो उनसे पूछते हैं कि ये कैसी खबीस और बदबू वाली रूह है, तो वो उसे दुनिया के बुरे नाम लेकर कहते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। यहाँ तक कि पहले आसमान यानी आसमाने दुनिया तक पहुँच जाते हैं और उसके लिए आसमान का दरवाजा खोलने की दरखास्त करते हैं, लेकिन उसके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते। तब अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका नामा आमाल सबसे निचली जमीन सिज्जीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को जमीन पर पटखा जाता है और इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। फिर कब्र में उसके पास 2 स्याह फाम नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं जो कि मुनकर और नकीर हैं। वो उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। इन सब के जवाब में वो कहता है कि हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर फरिश्ते कहेंगे कि ये सब तुमने जानने की कोशिश क्यों ना की। फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने झूठ बोला, इसलिए जहन्नुम का बिछोना बिछा दो और इसके लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल दो जहाँ से उसे गर्म हवा आती रहेगी, और इसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। इसकी कब्र में 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसे कयामत तक डसते रहेंगे, और उनमें से हर एक अजदहा इतना जहरीला है कि अगर वो जमीन पर अपनी फुंकार फेंक दे तो जमीन पर कभी सब्जा ना उगे। फिर उसके पास वाला शख्स आता है जो बुरे और बदबूदार लिबास में होता है। वो उसे आकर कहता है कि यही है वो दिन जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो पूछेगा कि तू कौन है, कि तेरे चेहरे से तो खैर की कोई तवक्को नहीं। वो कहेगा कि मैं तेरे वो खबीस अमाल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था। वो शख्स फौरन बोल उठेगा कि ए मेरे रब, कयामत कभी कायम ना करना। एक हदीस के मुताबिक नेक रूहों को जब आसमान के दरवाजों तक ले जाया जाता है तो वो इसे उन मोमिनों की रूहों तक ले जाते हैं जो पहले मर चुके हैं। उन्हें उसके आने पर खुशी होती है जैसे तुम में से किसी को बिछड़े हुए शख्स के मिलने पर होती है। वहाँ मौजूद रूहें उस नई आने वाली रूह से पूछती हैं कि फलां का क्या हाल है, तो वो जवाब देता है कि तुम जिसका हाल पूछ रहे हो वो तो मुझसे पहले मर चुका था, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया? तो फरिश्ते बताएंगे कि उसका नामा अमाल तो सिजीन में है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया उसके लिए आखिरत के मामलात आसान हो जाएंगे, और जिसे यहाँ मुश्किल दरपेश हुई उसके लिए अगली मंजिलें भी मुश्किल तरीन होती जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और कब्र के अजाब और जहन्नुम की आग से निजात दे। आमीन या रब्बल आलमीन।